بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج سے چند روز پہلے ایک ٹیلی ویژن اینکر نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے اونر انہوں نے سی آئی اے وغیرہ سے ملاقاتیں ان کی ہوئیں، اس کے بعد کوئی پلان طے پائی اور اس کی روشنی میں انہوں نے اپوزیشن کے مختلف لیڈرز سے رابطے کیے اور پھر غالباً نو کانفیڈنس موشن میں کچھ تیزی آئی۔ اس اینکر نے کہا کہ میں سارے شواہد اکٹھے کر رہا ہوں اور وقت آنے پہ میں ٹیلی ویژن چینل کے اونر کا نام بھی بتاؤں گا۔ وہ ابھی تک نہیں بتایا۔ بہرصورت میں نے اس چیز کو کوئی خاص وقت نہیں دی، لیکن اب جب کہ رشیا اور یوکرین کی جب یہ جنگ ہوئی ہے اور اس میں جیسے جیسے چیزیں کھل رہی ہیں، میں نے بھی اس کا تجزیہ کرنا شروع کیا اور میں کوشش یہ کرتا رہا کہ کسی نتیجے پہ پہنچوں کہ واقعی کہیں کوئی ایسی پرابلم ہے جو اس حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے یا کسی طرح اس حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ حکومت کو ختم کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ایک تو ان کی بڑی تھن میجورٹی ہے، دوسرے یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ وہ آ کے شامل ہوئے جو صرف الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے شریک ہوئے اور وہ ہارڈ کور پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، اور نہ ہی ان کی غالباً عمران خان کی جو پالیسی یا اس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس سے ان کی کمٹمنٹ ویسی تھی۔ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں جہانگیر ترین کا۔ جہانگیر ترین بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے عمران خان کے، لیکن عمران خان نے جب ان کے اوپر یہ مقدمہ چلانے کی کوشش کی جس میں چینی کے معاملے میں جو چینی غائب ہو گئی تھی مارکیٹ میں اور پھر اس کے ریٹ آسمانوں پہ گئے، اس کے سلسلے میں جب مقدمے کی کوشش کی تو خود عمران خان کی پارٹی سے 40 کے قریب لوگ نکل آئے جو کہ پارٹی کے بلکہ وہ ایم پی ایز اور ایم این ایز تھے۔ تو اس سے نظر آ گیا کہ خود اس کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ نہیں کرتے، اور وہ زیادہ تر وہی لوگ تھے جن کو جہانگیر ترین گھیر گھار کے ادھر ادھر سے لے کے آئے تھے۔ سو آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے کہ وہ سارے اس کو سپورٹ نہیں کرتے، لہٰذا اگر ان میں سے کچھ لوگوں کو خریدنا ہو تو وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ پیسہ باہر کی قوتیں بھی مہیا کر سکتی ہیں اور لوکلی بھی شاید کوئی لگانے کا کر لے، لیکن زیادہ تر باہر کی قوتیں وہ پیسہ لگانے کا کر سکتی ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو شاید عمران خان پسند نہیں۔ عمران خان کی جو ساری اس کی کارگزاری جو بیک گراؤنڈ ہے سارے کھیل کا، جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بگڑا اس وقت جب کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، خاص طور پہ جب امریکہ یہاں پہ ایئر بیسز یا کوئی اپنے لیے اڈا تلاش کر رہا تھا تاکہ افغان طالبان کے اوپر نگاہ رکھ سکے، اور پاکستان نے اس کا جواب دینے کے لیے کوئی خاص ڈپلومیٹک طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ بلنٹلی پبلک میں عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور وہ ایک میسج تھا جو کہ ایک سپر پاور کو بہت اچھا نہیں لگا۔ لیکن بہرصورت وہ چیزیں چل رہی تھیں، اور اس کے بعد پاکستان کی بہترین خواہش اور بڑی کوششوں کے باوجود کہ امریکہ کے ساتھ ہم براڈ بیسڈ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، یہ تو پاکستان کو کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی ادھر سے، بلکہ ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف وغیرہ میں سخت سے سخت آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ جو وقت تھا جس وقت ضرورت تھی امریکہ کو کہ یہاں سے وہ افغانستان سے نکلے، وہ ہر طرح سے انہوں نے تعاون حاصل کیا، لیکن اس کے بعد پھر عمران خان سے انہوں نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو ایک طرف کر لیا، منقطع ہو گیا تعلق اور ٹیلی فون تک نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر ایک انہوں نے ڈیموکریسی پہ کانفرنس کرنے کی کوشش کی یا کر رہے تھے، جس میں عمران خان کو بھی، وزیر اعظم عمران خان کو انوائٹ کیا گیا۔ یہ تھی تو کانفرنس جو کہ آن لائن تھی اور ورچوئل کانفرنس تھی، لیکن پرائم منسٹر نے یہ اٹینڈ کرنے سے انکار کیا۔ اس میں چائنا انوائٹڈ نہیں تھا، اور چائنا نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے یہ دعوت مسترد کر دی، جبکہ امریکہ میں غالباً اس کو بہت اچھی طرح نہیں دیکھا گیا، اور غالباً یہی سمجھا گیا کہ پاکستان نے چائنا کا ساتھ دیا ہے۔
اب آگے صورتحال یہ جو کہ رشیا کا قصہ ہوا، میں نے بڑا تفصیلی وہ امریکن ریئیکشن دیکھا جو کہ ان کا مسٹر پرائس جو کہ ان کے اسپوکس پرسن ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان وزٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل ہم پوری طرح ہمیں پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ پاکستان کو بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا کے جو جمہوری پسند ملک ہیں، جو کانشس ملک ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ آزادی کیا چیز ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس رشیا کے اس ایکشن کو کنڈیم کریں اور رشیا کو روکیں، اور یہ اس طرح کی باتیں جس سے یوں لگا کہ ان کی توقعات یہ ہیں کہ پاکستان کو ہم نے کہہ دیا، اب پاکستان کا فرض ہے کہ جیسے امریکہ چاہتا ہے وہ ویسے کریں۔ انہوں نے اوپنلی یہ نہیں کہا، لیکن مجھے جو ان کی ٹون، ان کے الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے، اس میں سے وہ اس سے سمجھ مجھے یہ لگتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اپنا حکم سنا دیا ہے، اب پاکستان کا فرض ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی ناجائز بھی ہے، بے جا ہے، اور اسی سے لگتا ہے کہ اندر کچھ پک رہا ہے۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی کانفرنس کی جس میں انہوں نے اپنے روس کے دورے کے بارے میں ساری کہانی بتائی، اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ ہم نے امریکہ کو کانٹیکٹ کیا تھا، یعنی پاکستان نے کانٹیکٹ کیا تھا، اور ان کو بتایا تھا کہ ہم اپنا دورہ جو ہے وہ کر رہے ہیں رشیا کا، اور رشیا کے دورے میں پرائم منسٹر جو ہے وہ بنیادی طور پہ معاشی معاملات کے اوپر بات کریں گے، جس میں گیس پائپ لائن ہے، یعنی پورے مقاصد بتائے، خطے کی اسٹیبلٹی وغیرہ۔ دوسرے لفظوں میں پاکستان نے ایک وضاحت دی کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنے جا رہے جس سے کہ یوکرین والے ایشو پہ کوئی اثر پڑے، ہم اس سے بالکل الگ ہیں، اور اس پہ سٹانس ہمارا یہی ہے کہ جنگ کی بجائے بات چیت سے مسئلہ حل کیا جائے۔ لیکن یہ اتنی چیز جو ہے وہ کافی نہیں تھی اور امریکہ کو پسند نہیں آئی۔ بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم نے اس کے بعد جب وہ امریکہ نے اپنا ریئیکشن دے دیا تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان ہاؤس مشاورت شروع کی، اس میں ایمبیسڈر بھی تھے، سرونگ بھی کچھ ایکس ایمبیسڈر، اور یہ سارے معاملے کو کھنگالا گیا، سوچ بچار کی گئی، اور ہر طرح کی آرگومنٹس دیکھنے کے بعد یہ طے پایا کہ پرائم منسٹر کو یہ دورہ کرنا چاہیے۔ اب یہ اصولی فیصلہ ہے۔ ہم نے یہ چیز اپنی پالیسی میں واضح کی کہ ہمارے تعلقات ایک ملک کے ساتھ کسی دوسرے ملک کی مخالفت کی وجہ سے نہیں ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم نے رشیا کے ساتھ جو تعلق بنایا ہے وہ قطعاً اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے مخالف ہیں، یا اگر کل ہم امریکہ کے ساتھ تعلق اپنا رکھتے ہیں جو ہم بڑا رکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک براڈ بیس تعلق ہو، تو وہ ہرگز اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم رشیا کے اگینسٹ ہیں، لیکن اصولی طور پہ ہم رشیا کے ان اقدامات کی حمایت کریں گے جو رشیا درست کر رہا ہوگا، اور جو رشیا کے غلط اقدامات ہوں گے ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، اور اسی طرح امریکہ کا ہے۔ اور ان ملکوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کا ایک ساورن رائٹ ہے، لیکن غالباً پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا فرض، پہلا نصب العین یہ سمجھا کہ ان کو اپنی سروائیول کے لیے امریکہ کی تابعداری کرنی ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب جو خبریں ہیں ہمارے پاس وہ یہ ہیں کہ بعض پولیٹیکل پارٹیز نے جو کہ پہلے کئی دفعہ حکومتوں میں رہ چکی ہیں، انہوں نے امریکہ میں اپنے لابسٹ رکھے ہوئے ہیں، اور ان لابسٹ کے ذریعے یہ لابنگ کر رہے ہیں اس حکومت کے خلاف۔ اس حکومت سے تنگ ہیں، جو کہ عوامی مسائل ہیں وہ یہی ہیں اور وہ یہی رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ان حکومتوں کو جو 3 4 دفعہ یہ پارٹیاں حکومت کر چکی ہیں ان کے پاس کوئی الہ دین کا چراغ ہے کہ یہ مسئلے حل کر دیں گے۔ بے شمار مسئلے تو انہی کے پیدا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے مقاصد کے لیے ملک کی سلامتی بھی داؤ پہ لگا سکتے ہیں۔ اس حکومت کا تو قصہ کوئی نہیں، لہٰذا انہوں نے کہا جاتا ہے کہ لابسٹ بھی ہائر کیے ہوئے ہیں، پھر بعض سیاستدان باہر بیٹھے ہیں، بعض آتے جاتے ہیں باہر، اور ملاقاتیں باہر ہوتی ہیں، لندن میں ہوتی ہیں، کسی اور جگہ ہوتی ہیں۔ ایک دو صحافی جو کہ جن کو موقع ملا امریکن ایمبیسی وغیرہ بھی یہاں وزٹ کرنے کا، انہوں نے بھی مجھ سے ذکر کیا کہ امریکن انوالومنٹ موجود ہے، اور وہ غالباً
ہمیں بھی ٹٹولتے رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم بھی کچھ کریں. نیچرلی کچھ میڈیا کے لوگ آلریڈی لگے ہوئے ہیں اس کام پہ حکومت کے خلاف. تو یہ وہ جو چیز ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ ایک سازش ضرور پک رہی ہے, کہیں اس میں ہو سکتا ہے باہر کا پیسہ انوالوڈ ہو. شواہد یہ آپ کو یہی جو ہمارے اینکرز ہیں بعض جو کہ اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے لے کے بھی آئیں گے کچھ نہ کچھ شواہد. لیکن امریکہ کے موڈ سے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی پرابلم ہے جہاں اس حکومت کے لیے مسائل پیدا کیے جا سکتے ہیں. اب چیز یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ آزادانہ خارجہ پالیسی بناتے ہیں تو اس کی کچھ قیمت آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ اس قوم کی عزت وقار کا مسئلہ ہوتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو اپنے مفادات کے لیے بیچ دے اور اپنی آزادانہ جو کہ اصولی پالیسی ہوتی ہے, جو اصولوں پہ مبنی ہوتی ہے, اس کو ترک کر دے تو وہ ہمیشہ پھر غلامانہ سی اس کی حیثیت رہ جاتی ہے. آج جو امریکہ ہم سے بے جات توقعات کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں, پاکستان کو اس کی تعمیل کرنی چاہیے تھی, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو امریکہ کی گود میں ڈالا اور بعض اوقات تو بالکل سستا ڈالا. یہ وہ چیز ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے. عمران خان جو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ دے کے پچھلے 20 سالوں میں ہم نے بے پناہ نقصان اٹھایا, تو یہ امریکہ کو کبھی ہضم نہیں ہوگا. لیکن یہ اس قوم کو ہضم کرنا ہوگا جو یہ سمجھے کہ واقعی ہمیں اب ایک آزاد اور نان الائنڈ خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے, جہاں ہم کسی ایک کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کریں بلکہ اپنے قوم کا عزت اور وقار قائم رکھتے ہوئے اپنے لیے اپنی عزت کے ذریعے, اپنی جغرافیائی حیثیت کے ذریعے, اپنے بل بوتے پہ ہم اپنے لیے سپیس بنائیں, پولیٹیکل سپیس بنائیں جہاں سے ہم اپنے معاشی فائدے اٹھا سکیں. اس میں یوکرین کے معاملے سے ایک سبق یہ بھی موجود ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قوت گارنٹیز دے جو جی چاہے کرے, وہ آپ کی سیکیورٹی کی نہ ضامن ہو سکتی ہے نہ مصیبت کے وقت میں آپ کے کام آ سکتی ہے. زور بازو آپ کا اپنا, ہتھیار لینے ہیں تو آپ نے, تیاری کرنی ہے تو آپ نے. یہی وہ چیز ہے جس کو ذہن میں رکھیے کہ ایک آزاد ملک کی پہلی ضرورت, خاص طور پہ وہ آزاد ملک جو کہ خطرات میں گھرا ہوتا ہے, اس کی پہلی ضرورت ہے کہ اس کے پاس ایک بہت مضبوط فوج ہو, نہیں تو اس کا حشر وہی ہوگا جو کہ یوکرین کا ہوا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.